السلام علیکم عزیز دوستوں، طلباء و طالبات، آئیے آج ہم TGT PGT 2024 کی تیاری کریں۔ پہلا سوال، ولی کو جمال دوست شاعر کس نے کہا؟ ولی کو جمال دوست شاعر ڈاکٹر سید عبداللہ نے کہا۔ دوسرا سوال ہے، اردو کا چاثر کسے کہا جاتا ہے؟ اردو کا چاثر ولی دکنی کو کہا جاتا ہے۔ محمد حسین آزاد نے آب حیات جو تذکرے کی کتاب، اس میں انہوں نے اردو کا چاثر انہیں کہا ہے ولی دکنی کو۔ ولی دکنی کا اور کہاں پیدا ہوئی؟ 1667 میں اورنگ آباد میں پیدا ہوئی، اور جو 1720 عیسوی میں گجرات میں انتقال ہوا۔ ولی دکنی کا اصل نام کیا تھا؟ ولی دکنی کا اصل نام ولی محمد تھا۔ ولی دکنی کا لقب کون سا تھا؟ ولی دکنی کا لقب شمس الدین تھا۔ ولی کا انتقال کب ہوا؟ 1725 عیسوی یا سن 1725 یا سن 1720 میں گجرات میں ہوا۔ صوفی شاعر کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ صوفی شاعر خواجہ میر درد کو کہا جاتا ہے۔ خواجہ میر درد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ 1721 عیسوی میں دلی میں پیدا ہوئے، اور ان کا انتقال 1785 عیسوی میں دلی میں ہی ہوا۔ وہ دلی کے باہر کہیں نہیں گئے۔ اگلا سوال ہے، خواجہ میر درد کے مورث اعلیٰ کس کے عہد میں دہلی آئے؟ خواجہ میر درد کے مورث اعلیٰ بخارا سے اورنگزیب کے عہد میں دلی آئے۔ اگلا سوال ہے، خواجہ میر درد کے والد محترم کا کیا نام تھا؟ محمد ناصر تھا۔ اندلیب ان کا تخلص تھا۔ وہ شاعری کرتے تھے، وہ تخلص اندلیب استعمال کرتے تھے۔ خواجہ ناصر اندلیب نے کتنی کتابیں لکھی؟ یعنی خواجہ میر درد کے والد صاحب نے کتنی کتابیں لکھی؟ 2 کتابیں لکھی، نالہ اندلیب، رسالہ ہوش افزا۔ خدائے سخن میر تقی میر کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ 1722 عیسوی میں آگرہ میں۔ آگرہ یا اس کا پرانا نام اکبر آباد۔ میر تقی میر کے کتنے بھائی تھے؟ 2 بھائی تھے۔ حافظ محمد حسن سوتیلے تھے، سگے بھائی محمد رضی تھے۔ میر تقی میر کے منہ بولے چچا کا کیا نام تھا؟ ان کے منہ بولے چچا کا نام امان اللہ تھا۔ میر تقی میر نے کس کے مشورے سے شاعری شروع کی تھی؟ سعادت امروہی کے مشورے سے انہوں نے شاعری شروع کی تھی۔ میر تقی میر کے کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے، فیض علی فیض اور حسن عسکری۔ اس کے علاوہ بھی کہیں دیا گیا ہے میر کلو عرش بھی۔ اردو شاعری کا حافظ کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ خواجہ حیدر علی آتش کو کہا جاتا ہے۔ اردو شاعری کا حافظ کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ خواجہ حیدر علی آتش کو کہا جاتا ہے۔ آتش کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ فیض آباد میں 1778 میں پیدا ہوئے۔ آتش کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ آتش کا انتقال 1847 میں لکھنؤ میں ہوا۔ آتش کے جدہ اعلیٰ کہاں سے دہلی آئے؟ بغداد سے آئے۔ آتش کے والد محترم کا کیا نام تھا؟ علی بخش تھا۔ حیوان ظریف اردو کے کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ حیوان ظریف مرزا اسد اللہ خان غالب کو کہا جاتا ہے۔ غالب کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ 1797 میں آگرہ میں، جس کا پرانا نام اکبر آباد تھا، اور ان کی وفات 1869 دہلی میں ہوئی۔ غالب کے والد صاحب کا کیا نام تھا؟ عبداللہ بیگ تھا۔ ان کے چچا کا نام چچا نصر اللہ بیگ تھا۔ غالب کے بھائی کا کیا نام تھا؟ مرزا یوسف خان تھا۔ غالب کے والد محترم کا انتقال کب اور کیسے ہوا؟ 1801 میں گولی لگنے سے۔ غالب کی عمر اس وقت 4 سال تھی۔ مگر شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟ مومن خان مومن کو کہا جاتا ہے۔ مومن خان مومن کب اور کہاں پیدا ہوا؟ دہلی میں سن 1800 میں پیدا ہوئے، وفات 1852 دہلی میں ہی ہوئی۔ مومن کی موت کس وجہ سے ہوئی؟ کوٹھے سے گرنے کی وجہ سے ہو گئی تھی ان کی موت۔ مومن کے والد کا نام کیا تھا؟ غلام نبی خان تھا۔ مومن کے پیدائش پر کس نے اذان دی تھی؟ شاہ عبدالعزیز نے، اور نام مومن رکھا تھا۔ مومن کے پیدا ہونے کے گھر والوں نے کیا نام رکھا تھا؟ ان کے گھر والوں نے حبیب اللہ نام رکھا تھا۔ آئیے اگلے پیج پر۔ اردو ادب کا خان بہادر خطاب کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ شاد عظیم آبادی کو کہا جاتا ہے۔ شاد عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ سید علی محمد تھا۔ اگلا سوال ہے، شاد عظیم آبادی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ 1846 میں پٹنہ میں پیدا ہوئے، اور ان کا انتقال 1927 عیسوی میں پٹنہ میں ہی ہوا۔ شاد کے والد کا کیا نام تھا؟ سید عباس مرزا تھا۔ شاد کے دادا کا کیا نام تھا؟ سید تفضل علی خان تھا۔
इमामुल मुतगज़लिन किस शायर को कहा जाता है? हसन मोहानी को कहा जाता है। हसरत का असल नाम क्या था? सैयद फजलुल हसन था। हसन मोहानी कब कहाँ पैदा हुए? हसन मोहानी मोहान ज़िला उन्नाव 1880 में पैदा हुए। हसन मोहानी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? 1951 फिरंगी महल लखनऊ में हुआ। हसन मोहानी कितनी बार जेल गए? 3 दफ़ा जेल गए थे। अगला सवाल है सियासियात का इमाम किसे कहा जाता है? फ़ानी बदायूनी कहा जाता है। फ़ानी का असल नाम क्या था? शौकत अली ख़ान था। फ़ानी बदायूनी कब पैदा हुए? बदायूनी 1889 और उनका इंतकाल हैदराबाद में 1941 में। फ़ानी के जुदा आला कहाँ से और किस बादशाह के अहद में दे लिया है? काबुल से। शाह आलम के अहद में दे लिया है। फ़ानी बदायूनी का पहला दीवान किसने जला दिया था? शफ़ाअत अली ख़ान ने उनके वालिद ने खुद जला दिया था। फ़ानी की आखिरी गज़ल का मिसरा बताइए। यहाँ अब एक भी दिल दर्द के काबिल नहीं मिलता। आइए अगला सवाल देखते हैं। सबरस से मुताल्लिक़ सबरस उर्दू की पहली नसरी किताब या दास्तान है। सबरस किसकी फरमाइश पे लिखी गई? सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पे लिखी गई थी। अगला सवाल सबरस तमसील कब लिखी गई? सबरस जो दास्तान है तमसीली अंदाज में कब लिखी गई? 1045 हिजरी में मुल्ला वजही ने लिखा। अगला सवाल है सबरस किस मुहक्किक की तलाश का नतीजा है? मौलवी अब्दुल हक की तलाश का नतीजा है जो 1932 ईस्वी में सन 32 में इन्होंने इसको तलाशा और शायद किसकी तस्वीर है? मोहम्मद एहिया बिन सैयद फ़त्ताही। सबरस किस दास्तान का किस्सा हुस्न दिल का चरबा है? आज़ाद दास्तान किस तहज़ीब की नुमाइंदगी करती है? लखनऊ तहज़ीब की नुमाइंदगी करती है। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। Except for